الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ فرقان مکی صورت ہے اور اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 25واں ہے اور نزولی اعتبار سے 42واں. اس سورت کی پہلی آیت کریمہ کے اندر نزل الفرقان، قرآن کریم کے لیے فرقان کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. تو اسی فرقان کے اوپر اس سورت کا نام جو ہے سورہ فرقان رکھا گیا ہے. یہ سورت زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ نساء سے 8 سال پہلے نازل ہوئی اور یہ زمانہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے قیام کا متوسط زمانہ تھا. قرآن اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر منکرین اور مخالفین کے اعتراضات اور شبہات میں سے ایک شبے کا جچا تلا جواب دیا گیا ہے اور ساتھ ہی دعوت حق سے اعراض کرنے کے برے نتائج کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے. اور آخر میں اہل ایمان کے بلند اخلاق اور کردار کا نقشہ کھینچ کر کے عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ اگر ان میں عقل ہے تو اس کسوٹی پر اپنے آپ کو کس کر کے دیکھ لیں کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا. ایک طرف سیرت اور کردار کے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اب تک تیار ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ نمونہ اخلاق ہے جو عام اہل عرب میں پایا جاتا ہے اور جسے برقرار رکھنے کے لیے جاہلیت کے علمبردار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. پر میں اب فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے کہ ان دونوں نمونوں میں سے کس نمونے کو تم پسند کرتے ہو. فرمایا کہ قرآن کریم حق اور باطل میں امتیاز کی تعلیم دیتا ہے اور دنیا کو اللہ کی طاقت سے ڈرانے کے لیے نازل کیا گیا ہے. اللہ وہ ذات ہے لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، کہ جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اور وہ تمام کائنات کا بلا شرکت غیر مالک ہے. معبودان باطل نہ زندگی اور موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع اور نقصان پہچان سکتے ہیں، لہذا ان کی عبادت بے سود ہے
پھر اس کے بعد کافروں کے قرآن کریم پر بے جا اعتراضات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا مطالبات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ان کے مطالبے پورے کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہٹ درم ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کی مطلوبہ باتیں پوری کر دینا ان کے کفر میں اور زیادہ اضافے کا باعث بنے گا، اور اس سے ان پر ہلاکت اور عذاب اترنے کی راہ ہموار ہوگی۔ اس لیے انہیں ان کے حال کے اوپر رہنے دیا جائے۔ منکرین قرآن کریم کے اوپر جو اعتراضات اٹھاتے تھے وہ مختلف قسم کے اعتراضات تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اور کوئی اسے کہتا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تخلیق کردہ اور اپنا افتراء کیا ہوا کلام ہے، جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اور ایک گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو تھا۔ قرآن کے بعد صاحب قرآن آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ ضدی اور یہ معاند لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال اور سربر آوردہ لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خام خیالیوں اور باطل دعووں کی تردید واضح دلائل سے فرمائی ہے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، فرشتہ بھی نہیں اور اس کے پاس خزانہ بھی نہیں۔ اگر نبی ہوتا تو اس کے ساتھ ملائکہ ہوتے، پیغمبر ہوتا تو اسے کھانے پینے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ مشرکین کیسی نکمی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا، لیکن اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرشتہ ہوتا تو پھر یہ لوگ یہ کہتے کہ اس کے فرشتہ ہونے کے اوپر کیا دلیل ہے۔ اگر نبی ہوتا اور نہ کھاتا تو یہ کہتے کہ ہم کھاتے ہیں تو ہمارا نبی تو وہ ہونا چاہیے کہ جو کھانے پینے والا ہو۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، کہ منکرین جو باتیں کہتے ہیں جن کا ذکر پہلے ہوا وہ دراصل اس لیے کہ وہ قیامت کے منکر ہیں۔ پھر قیامت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر چند ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد سمجھایا کہ دنیاوی آرائشوں اور مال و دولت سے بہتر وہ جنت اور جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جو تقویٰ پر استوار عمل کے صلے کے اندر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد بتایا کہ مشرکین جن پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ سب قیامت کے دن ان کی مدد سے انکار کر دیں گے۔ اور پھر آخر میں بتایا کہ صاحب قرآن سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین
إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فرمایا کہ وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، اور بازاروں کے اندر چلتے پھرتے بھی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتے کو نبی ہونا چاہیے۔ تو یہاں جواب دیا کہ جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تم بھی نبی اور رسول مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، لہٰذا اس سے تم سمجھ لیتے کہ کھانا پینا، بازاروں میں چلنا پھرنا یہ منصب نبوت اور منصب رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد 19واں سپارہ شروع ہو جاتا ہے، اور 19ویں سپارے کے شروع کے اندر بھی مشرکین کے دعووں، اعتراضات اور لایعنی قسم کے مطالبات کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بعض اوقات کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب وہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، چونکہ قبولیت اعمال کی بنیاد ایمان ہے اور یہ ایمان سے خالی ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان کی اعمال بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور انہوں نے جو اعمال کیے ہیں وہ خاک بن کر کے اڑ جائیں گے۔ قیامت کا دن ان لوگوں کے اوپر بڑا سخت دن ہوگا، اور یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ فرمایا کہ اس دن ندامت کی وجہ سے یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ تو اس دن اللہ کا رسول اللہ کے حضور شکایت کرے گا اور فرمائے گا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کو نہ سنے اور نہ اس کے اوپر ایمان لائے۔ دوسری صورت یہ کہ قرآن پڑھتا بھی ہو، ایمان بھی رکھتا ہو، لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرتا ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں قرآن کو حکم نہ بنائے، قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ اور چوتھی یہ کہ اس کے معنی کے اندر غور اور تدبر نہ کرے۔ اور پانچویں یہ کہ قلبی امراض میں جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے اندر قرآن سے شفا حاصل نہ کرے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم جن مہلک روحانی اور اخلاقی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے اور قرآن سے جو ہے وہ اپنا علاج نہیں کرتے، قرآن کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ مشرکین یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات اور انجیل یکبارگی پیغمبروں کے اوپر نازل ہوئی، تو اسی طرح قرآن بھی یکبارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا؟ ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مثلا قرآن کا یاد کرنا، اس کے معنی کا سمجھنا، قرآن کے احکامات کا ضبط کرنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ آسان تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف ایک حکمت بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے اور اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہوتی رہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ یکا یک اور اچانک برسنے والی موسلا دھار تیز دھار بارش جب برستی ہے تو وہ کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن اگر بارش مناسب وقت تک بتدریج آہستہ آہستہ برستی رہے تو وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے، جس سے بے شمار فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ان اعتراضات کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا اختصار کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل جو ہے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے پھر جو دلائل ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا اس قسم کی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیں اور عقل و شعور سے کام لینا چھوڑ دیں۔ یہ لوگ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کائناتی شواہد اور واقعاتی دلائل میں غور کر کے دیکھیں کہ سورج کی نقل و حرکت سائے کو کس طرح بڑا چھوٹا کرتی ہے، رات انسان کو ڈھانپ لیتی ہے اور نیند تھکن کو ختم کر کے انسان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بنایا کہ دن چلنے پھرنے اور روزی کمانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں، پانی برسنے کا پیغام لے کر کے بھیجی اور آسمان سے صاف ستھرا پانی برسایا جو مردہ زمین کی زندگی کا باعث بنتا ہے اور بے شمار انسانوں اور جانوروں کو سیراب کر دیتا ہے۔ فرمایا ہم اسی طرح مختلف انداز اور اسالیب سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ کر کے نصیحت حاصل کر لیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ انکار کے اوپر اتر آتے ہیں۔ آپ فلا تطیع الکافرین، ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کریں، بلکہ قرآن کریم کی روشنی میں ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ مظاہرہ بھی دکھلایا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ نُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا مظاہرہ ہے کہ میٹھے اور کھارے پانی کی لہریں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ اسی اللہ نے پانی سے انسانی زندگی کو تخلیق فرما کر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے بنا دیے، اور فرمایا کہ تیرا پروردگار وکان ربک قدیرا، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد بے اختیار معبودان باطلہ کو قابل عبادت سمجھنے کی مذمت فرمائی گئی ہے، اور رسول کا فرض منصبی نذیر اور بشیر ہونے کا بیان فرمایا۔ کسی بھی قسم کے مفادات سے بالا تر ہو کر قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کا حکم اور دائمی حی و قیوم کی ذات کی تسبیح اور تحمید اور اسی پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری اس رکوع کے اندر عباد الرحمن کی اوصاف اور ان کی صفات بیان فرمائی ہیں،
فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، اور رات سجدے اور قیام کی حالت میں ان کی گزرتی ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجد نہیں ٹھہراتے، نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہ کی جگہ سے گزر جاتے ہیں وہاں کھڑے نہیں ہوتے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے یوں دعا مانگتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی ان عباد الرحمن کے اوصاف اپنانے کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے دیں گے اور وہاں ان کا استقبال دعاؤں اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، اور خالدین فیہا، یہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ رہنے کی بہترین جگہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔